تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اسی موضوع کے تحت ایک دوسرا پہلو لے کر کے حاصل ہوئے ہیں کہ جب پوری دنیا کے اندر اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہے تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آخر ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں؟ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک سوال کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا اور کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ آج کل خاص کر کے پچھلے 20 سے 30 سالوں کے اندر بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دیا جاتا ہے، کبھی یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اسلام لوگوں کو ٹیررسٹ بناتا ہے، کبھی مسلمانوں کو ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرعام چوک چوراہوں پر قرآن کے اوراق کو جلایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ کرتے نظر آ رہے ہیں؟ تو دیکھیے، اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اس کے دو سبب ہیں، دو وجوہات ہیں۔ اچھی طرح سے سن لیجئے اور یاد رکھ لیجئے، اس کے دو وجوہات ہیں، دو اسباب ہیں جس کی وجہ سے اہل کفار اور مشرکین اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو جذبات میں لائیں، اسلامی حکومت کو جذبات میں لائیں، اور جب وہ اس طرح سے جذبات میں لائیں گے تو مسلمان کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا جذبات میں آ کر کے کریں گے، اور جب مسلمان اس طرح کی حرکتوں میں آئیں گے تو ان کفار اور مشرکین کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلامی حکومت کے خلاف ایک بہانہ مل جائے گا حملہ کرنے کا، مسلمانوں کو قتل کرنے کا ایک بہانہ مل جائے گا۔ جب مسلمان جذبات میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے میدان میں اتریں گے تو مسلمانوں کو قید کرنے کا ایک اچھا بہانہ مل جائے گا، مسلمانوں کو جیل کی کال کوٹریوں میں ڈالنے کا ایک اچھا بہانہ مل جائے گا۔ اسی لیے وہ لوگ وقتاً فوقتاً اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی نہ کوئی ایک بہانہ مل جائے گا، اور یہ پچھلے 20 سے 30 سالوں کے اندر ایسا ہوتا آیا ہے کہ بس ایک بہانے کی تلاش میں کوئی ایک بہانہ مل جائے کہ ہم مسلمانوں کو قید کر لیں، کوئی ایک بہانہ مل جائے کہ ہم اسلامی حکومت پر جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہاں ہم حملہ کر دیں اور مسلمانوں کو نصف و نابود کر دیں۔ یہ کوئی معمولی منصوبے نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں ان کافروں کے اور مشرکوں کے۔ اسی لیے وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی حرکتیں انفرادی طور پر بھی کرتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی کرتے ہیں، معمولی انسان بھی کرتا ہے اور سرکاری آدمی بھی کرتا ہے۔ یہ پہلا سبب تھا۔ دوسرا سبب جو اس سے زیادہ بڑھ کر کے وہ یہ ہے کہ جب اہل کفار و مشرکین یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے مذہب کا ماننے والا اسلام مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، کوئی نہ کوئی مسلمان ہو جاتا ہے،
اور ان کے مذہب کا آدمی جب اسلام کو اختیار کر لیتا ہے تو پوری دنیا کے سامنے میں ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کرتا ہے کہ اسلام جیسا سچا مذہب کوئی نہیں ہے، اسلام کے مقابل میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اسلام سے زیادہ سچا ہو، جبکہ دنیا کے اندر بہت سارے مذہب ہیں۔ عیسائیوں کو چیلنج کیا جاتا ہے، یہودیوں کو چیلنج کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں وہ خود اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اور ایسا دیکھ کر کے وہ کفار اور مشرکین ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام کو صحیح مذہب ماننے لگے، وہ ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کے اندر لوگ اسلام قبول کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے مذہب کو چھوڑ کر کے سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ اور جانتے ہیں اسلام مذہب قبول کرنے میں مغرب کی وادیوں کے اندر 9/11 کے بعد ایک زبردست رپورٹ آپ سن لیں کہ 9/11 کے بعد اسلام کو کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنایا ہے، کروڑوں کی تعداد میں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ 9/11 سے پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا اکا دکا ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد اس میں تیزی آئی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیوں کے اندر تیزی آئی ہے، ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کوئی قرآن کو جلا رہا ہے، کوئی قرآن کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، طرح طرح کی حرکتیں کی جاتی ہے، کبھی کپڑے بنائے جاتے ہیں، کبھی چڈی اور بنیان بنایا جاتا ہے، کبھی فٹ بال کے اوپر اللہ اور محمد لکھا جاتا ہے، کبھی چپلوں کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ یہ تیزی آئی ہے، کیوں؟ لوگ کثیر تعداد میں اسلام مذہب کو قبول کرنے لگے، اور جب وہ ایسا دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہیں اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے، اور ان کا ڈر اور خوف بجا ہے، ان کافروں کا ڈر اور خوف بالکل صحیح ہے کہ اسلام تو غلبہ ہو کر کے ہی رہے گا، اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ پوری دنیا کے اندر غالب ہو جائے، یہ اسلام کی خاصیت ہے اور خصوصیت ہے، اور کافر ایسا ہمیشہ چاہیں گے اور سوچیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی خبر 1450 سال پہلے ہی دے دی تھی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھوکوں سے اسلام کی چراغ کو بجھا دے، یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اوچھی اوچھی حرکتوں سے اسلام کو بدنام کر دے، واللہ متم نورہ، اور اللہ اسلام کے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کرے، اگرچہ وہ اسلام سے بغض اور عداوت رکھے، اسلام کو ٹیررسٹ مذہب قرار دے، مسلمانوں کو ٹیررسٹ قرار دے، لیکن اسلام غالب ہو کر کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اکبر، ولو کرہ المشرکون، اللہ نے کہا لاکھ مشرک نہ چاہے، یہ کفار و مشرکین راتوں کو اپنی نیند خراب کر لے، یہ کفار و مشرکین کو پسند نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین اسلام کو پوری دنیا کے اندر غالب کر کے رہے گا، اللہ اکبر۔ یہ دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب جب پوری دنیا کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم مسلمانوں کا آج کل بس ایک ہی کام رہ گیا، ذرا غور سے سنیے گا اور پیغام دوسروں کو دیجیے گا۔ ہم مسلمانوں کا آج کل بس ایک ہی کام ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر بس جو کفار نے بری حرکت کی ہم اس کو شیئر کریں۔ اور کیا کرتے ہیں مسلمان کیا لکھتا ہے کہ جو اس کو شیئر نہیں کرے گا اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ کافر اور مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخی کتنی مرتبہ کرتا ہے؟ ایک مرتبہ کرتا ہے۔ کوئی خاکہ بناتا ہے، کوئی پوسٹر بناتا ہے، کوئی قرآن مجید کی آیات کو چپلوں کے اوپر لکھتا ہے، کپڑوں کے اوپر لکھتا ہے اور اسے ایک مرتبہ ڈال دیتا ہے۔ مسلمان اس پوسٹ کے اوپر یہ لکھ کے شیئر کرتا ہے کہ جو اس کو شیئر نہیں کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ کتنے پوسٹ تو میں نے ایسے پڑھے ہیں کہ جو اس کو شیئر نہیں کرے گا وہ حرامی ہے، اللہ کی پناہ۔ بلکہ اور بھی بری باتیں ہیں۔ کفار اپنے مقصد میں کامیاب ہے اور مسلمان اپنے مقصد میں فیل ہے۔ مسلمان ہی سب سے زیادہ گستاخیوں کو شیئر کرتے ہیں،
پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخیوں کو پھیلاتے ہیں. یہ مسلمانوں کا آج کردار ہے. ہر مسلمان کا یہ حال ہے. بس ملا شیئر کرو شیئر کرو. اگر آپ کے فیس بک اکاؤنٹ میں اگر 5000 دوست ہے میکسیمم سمجھ لیجئے, اگر آپ نے ایک شیئر کر دیا تو 5000 لوگوں کو گیا, اور اگر اس نے شیئر کر دیا پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. ذمہ دار کون؟ یہ آج کا مسلمان. کیا یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ صحابہ کرام کیا کرتے تھے ہم اور آپ جانتے ہیں. ذرا غور سے سننا میرے دوستو, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے جو کافر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیسی کیسی گستاخیاں کیا کرتے تھے, کیسے کیسے برے برے نام سے آپ کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر صرف یہ کہا کہ آپ کو مجنون کہتے ہیں, آپ کو جادوگر کہتے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. صحابہ کرام کو بھی بات معلوم تھی, لیکن بھلا یہ بتلائیے کہ صحابہ کرام نے کبھی ہمیں یہ بتلایا کہ دیکھو مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ کہا کرتے تھے؟ کبھی اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بری بری گالیاں دیتے تھے؟ یعنی ان گالیوں کا ذکر ہے نہیں. صحابہ کرام نے ہم کو اور آپ کو نہیں بتلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو نہیں بتلایا. کیوں؟ اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ ہم کافروں کے اقوال کو, کافروں کی حرکتوں کو ہم مسلمانوں تک نہیں پہنچائیں. یہ سب سے بڑا پیغام ہے, یاد رکھ لیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کافروں کی حرکتوں کو مسلمانوں تک نہ پہنچائیں. وہ اپنے آپ مٹ جائیں گے, کافر لوگ اپنے آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے. صرف یہی ایک کام کر لے تو. بھائی یہ سوشل نیٹ ورک ایک ایسا نیٹ ورک ہے کہ صرف 3 منٹ کے اندر, ایک سرچ کے مطابق صرف 3 منٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر بات پھیل جاتی ہے. اللہ اکبر. صرف 3 منٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر کوئی بات کو آپ پھیلا سکتے ہیں. اب پوری دنیا کے اندر ایک گستاخی کو پھیلانے والا کون؟ مسلمان ہے. لہذا صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنائیں. جو بھی گستاخی بھرے کلمات ہیں, گستاخی بھرے حرکتیں ہیں اور ویڈیو ہیں, آپ ان کو اللہ کے لیے شیئر نہ کریں, بلکہ جیسے ہی آپ کو کوئی بھیجتا ہے آپ اسے فوراً ڈیلیٹ کریں. آپ اس کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں, چھپا بھی سکتے ہیں اسے. ہرگز دوسروں کو نہ شیئر کریں. اگر دوسروں کو شیئر کریں گے تو اس گستاخی کے اندر جہاں کافر ایک ذمہ دار ہے, وہیں پر ہم مسلمان بھی ذمہ دار ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں. دوسری ذمہ داری ہم مسلمانوں کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ابھی آپ نے کیا سنا کہ یہ اسلام سے ڈرتے ہیں, اسلام سے خوف کھاتے ہیں کہ اتنا سچا اور پکا مذہب ہے مسلمانوں کے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہے. آج ہم مسلمان اسلام کی اہمیت سے ناواقف ہیں. میرے دوستوں, میرے مسلمان بھائیوں, آج ضرورت اس بات کی ہے, اس گستاخیوں کے خلاف ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسی اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں. ہم اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں, اللہ کے دین کے ہو جائے, اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانا شروع کر دیں. جتنا وہ ڈرتے ہیں اتنا ہم اور تیزی کے ساتھ, ہمت کے ساتھ کافروں تک ہم دین کو پہنچانا شروع کر دیں. آج ہم اسلام کو کافروں تک پہنچاتے ہیں؟ نہیں پہنچاتے, بلکہ ہم ڈرتے ہیں. ہم کو بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں جن کو خود یقین نہیں ہے کہ اسلام, نعوذ باللہ, اسلام سچا مذہب ہے کہ نہیں ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں کہتے ہیں نہیں سب صحیح ہے. ارے آج ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو گلے لگا لیں, مکمل طور پر اسلام کو اپنا لیں. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کافروں کی ان حرکتوں سے ہمیں خود بچا لے گا, اللہ خود کافی ہو جائے گا. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. کہ اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ کیا اللہ محتاج ہے؟ کیا ہم اس کی بادشاہت میں ہاتھ بٹائیں؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی کو رزق پہنچانے میں اس کی مدد کریں؟ نہیں. اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کر دیں. آج ہم نے اللہ کے دین کی تبلیغ کس کے ذمہ دے دی؟ عالموں کی ذمہ دے دی, آرام سے بیٹھ گئے. آج ہم نے اللہ کے دین کی تبلیغ حافظوں اور مولویوں کے ذمہ دے دی اور کہہ دیا کہ بس امام صاحب کر لیں گے, ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. یہ ہماری بھول ہے.
یہ ہماری بھول ہے اور شیطانی دماغ ہے، یہ سب کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اسلام کو پھیلانا شروع کر دے۔ آپ اپنی طاقت بھر جہاں تک کر سکتے ہیں آپ اسلام کی تبلیغ کریں، آپ دین پہنچائے، کافروں تک آپ اللہ کا پیغام پہنچائے تو صحیح۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، اللہ نے یہ پیغام بھی دے دیا، اور کافروں کے خلاف تمہارے پاؤں کو جما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم وہ چیز کرتے ہیں؟ نہیں، دائی کو بلانا، دائی کر سکیں گے، ارے ہر مسلمان دائی ہے، یہ کہاں سے مجاز آ گئی؟ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بہت ہوشیار ہیں، دنیا کے لیے ہر رسک لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلام کے لیے نہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ فلاں آدمی کا کام ہے۔ اسی لیے تو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، یاد کیجئے صحابہ کرام کی تاریخ کو، جو خیر القرون کے لوگ تھے، آپ ان کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ اللہ کے دین کو پھیلانے لگے، وہ اللہ کے دین کو انہوں نے دنیا میں غالب کیا۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ دنیا کے اوپر ان کو غالب کر دیا۔ اب سوچئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا، کون سا آئٹم ہتھیار تھا، کون سا آئٹم بم تھا، کون سا وہ لوگ میزائل کے رکھوالے تھے، بھلا بتلائیے؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ ایران کا نوکر اور ایران کا غلام ان سے ملاقات کے لیے آتا ہے، کہتا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ دیکھتا ہے وہ انسان کہ فٹ پاتھ کے اوپر، مٹیوں کے اوپر بیٹھا ہوا انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے انسان سے ایران کا بادشاہ بھی تھر تھر کانپتا تھا، صرف عمر کے نام سے۔ کہتا تھا کہ عمر کا نام میرے سامنے مت لو، مجھے ڈر اور خوف آتا کہ مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، صرف نام سے۔ کیوں؟ کیا ان کے پاس کچھ ہتھیار تھے؟ کیا ان کے پاس اسلحہ تھا؟ نہیں، ان کے پاس ایک ہی چیز تھی کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے دین کو انہوں نے غالب کر دیا، اللہ نے دنیا کے اوپر ان کو غالب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اوپر وہ چھا گئے، دنیا کے حاکم اور دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور بھی ضرور مدد کرے گا۔ آج جو ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے، آج جو یہ ہماری حالت ہے، کیوں؟ ہم اللہ کے دین کے نہیں ہیں، ہم اپنے دین ہی کے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو میری باتوں پر تو ذرا میری ایک بات سنتے جانا اور یاد کر کے جانا۔ کل دیوالی ہے، کل 14 تاریخ ہے، دیکھ لینا کتنے سارے مسلمان پٹاخے بھی پھوڑیں گے، کتنے مسلمانوں کے بچے اس دن ناچیں گے بھی، کتنے مسلمانوں کے بچے اس دن بہت ساری حرکتیں کرتے، خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہیں پر دیکھا ہے۔ کیا یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ بھائی جب دین کے ہی نہیں رہیں گے تو بھلا بتلائیے اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس طرح کے ظلم ہمارے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانا شروع کر دے۔ اگر ہم پھیلا سکتے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پھیلائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کیجیے، ورنہ پھر ہم اس دنیا میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ تیسری ذمہ داری ہم مسلمانوں کے اوپر یہ ہے، جو آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو عام کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال و افعال اور سنتوں کو ہر گھر تک پہنچائے۔ کیا ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ احتجاج کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کو کوئی انسان یہ کہے گا کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، احتجاج اس کا حل نہیں ہے، پروٹیسٹ اس کا حل نہیں ہے۔ آپ احتجاج کریں گے، جوش خروش دکھائیں گے، چپ بیٹھ جائیں گے، اس سے کچھ ہوگا نہیں۔ ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 4 مہینے کے بعد پھر کوئی ایک پیدا ہوگا، پھر گستاخی کرے گا۔ اس کا مستقل حل کیا ہے؟ اس کا مستقل حل یہ ہے کہ ہم کافروں اور مشرکوں تک ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچائیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو تیلگو میں آج کل مل سکتے ہیں، آپ کو ہندی میں بھی مل سکتا ہے، انگلش میں بھی مل سکتا ہے۔ دنیا کے اندر اب تک جتنے بھی زندہ زبانیں، کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت نہ ہو۔ ہر زبان میں سیرت موجود ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کتابوں کو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر مشتمل ہو، اسے اپنے پیسے سے چھاپے یا چھپوانے لگائے، اور پھر کیا کریں؟
दुकानों पर जा कर के दें। जी हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। रेलवे स्टेशनों पर जाकर के लोगों को दें, बस स्टैंड में जाकर के हम लोगों को दें, हवाई अड्डों पर जाकर के हम लोगों को दें और बोले कि भाई पढ़ो। अगर हम इस तरह से कर सकते हैं और कर सके तो यकीन मानिए कि ये चीजें खत्म हो सकती है। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानेंगे, पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो काफिरों के बहकावे में नहीं आएंगे। आजकल यही है, अक्सर लोग अच्छे हैं, सिर्फ बस क्या है, लोग सुनी हुई बातों पर ईमान लाते हैं, यकीन करते हैं और कुछ भी नहीं। जब अपनी आंखों से पढ़ेंगे, अरे दुनिया वाले लोग मोहम्मद के बारे में ऐसा कहते हैं, जबकि इस किताब के अंदर तो ऐसा लिखा हुआ। अरे अगर आप 100 आदमी को देंगे तो कम से कम 10 आदमी तो पढ़ेगा ना। ये मत सोचिए कि कौन पढ़ेगा। आज के मुसलमान कैसे हैं? छोटे दिमाग वाले, बहुत छोटे दिमाग वाले। अब मैंने ऐसा कहा तो लोग क्या कहेंगे, मौलाना तो बोल दिए, अब हम वो किताबा देंगे तो कुरान की आयता रहते, वो काफिर कहाँ ले जाते। मुसलमान खुद कुरान को लेटरिन में ले जाता, उसकी फिक्र नहीं है। मुसलमान खुद कुरान की आयतों को पेशाब पैखाना करने की जगह में ले जाता है। अरे गले के अंदर क्या रहता, वही तो रहता है, उसकी फिक्र नहीं है। ये सोचने बैठ जाते हैं, अरे हम उस काफिर को देंगे तो क्या करेगा। मुसलमान खुद नहीं नहाता, जुम्मा नहाता, क्या बोलता, हम काफिर को कुरान दे दिए तो नहाता ही नहीं। लीजिए, अरे आज का काफिर मुसलमान से ज्यादा पाक व साफ रहता है। ये कहां अल्लाह ने कह दिया कि कुरान तुम काफिरों को नहीं दो, ये तो सबके लिए है ना। अल्लाह ने कुरान मजीद हुदल लिन्नास, लोगों के लिए उतारा है, मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमानों की ये बाप की जागीर नहीं है। सुन लीजिए, अपने ज़हन और दिमाग से इसको निकाल दीजिए कि ये सिर्फ मेरी किताब नहीं, ये हमारी किताब है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। ये है हमारे पास, क्या हम दे सकते हैं। मुसलमान तो खुद तर्जुमा पढ़ने से डरता है, कहता है कि अगर तर्जुमा पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाओगे। भला काफिरों को वो क्या देगा, कुरान मजीद। ये नजरिया खत्म करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा कर पाए तो यकीन मानिए कि ये जो सिलसिला चला हुआ है ये एक हद तक रुक सकता है। तो ये करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। भाई करेंगे, बोलिए भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फैलाएंगे। जरूरत है इस बात की कि हम अपनी ताकत पर, अरे भाई आप नहीं जा सकते हैं तो आप किसी को 100 रुपया दे दीजिए, भाई मेरे तरफ से एक सीरत की 5 किताबा तुम जरा बांट दो, 1000 रुपया, किसी भी तरह से, जिस तरह से हो आप अपनी ताकत पर। कोई वक्त देने वाला होता है, कोई माल देने वाला होता है, आप किसी भी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम कर सकती हैं। और यही क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा है। यही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर क्या बयान फरमाया, फल्लज़ीना आमनू बिही वअस्सरूहु व नसरूहु। अल्लाहु अकबर। सुन लीजिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है कि जो लोग जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए, अच्छा, वअस्सरूहु और उसकी हिमायत करते, व नसरूहु और उसकी मदद करते। अल्लाहु अकबर। हम नबी की मदद कैसे कर सकते हैं, यही तो है मदद करने का तरीका, कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करें। इसके लिए सिर्फ किताब ही क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, सोशल नेटवर्क है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हाँ हर चीज है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आज अल्लाह का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि घर में बैठे बैठे मोबाइल में कुछ बातें बोलो, पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा इनाम व इकराम है कि हम ऐसा करते हैं। नौजवानों जरा सुनो और सोचो, आपको अपने गाने की फिक्र होती है, स्टेटस पर गाने लगाने की फिक्र होती है, गाने सुनने की फिक्र होती है, गाने बताने की फिक्र होती है। क्या आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की फिक्र है? क्या आपको यह फिक्र है कि हम स्टेटस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कुछ हालात और कुछ वाकयात तो कुछ लगाए नहीं? तो भला बतलाइए कि इस तरह की हरकतें नहीं होंगी तो क्या होंगी। लिहाजा वक्त और हालात को समझिए मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कीजिए। और दिफा करने का सबसे बड़ा यही तरीका है, जज्बात में आ जाना और कुछ उल्टा सीधा कर देना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा नहीं है। इससे तो नुकसान खुद हमको होगा, सबसे पहले हमको होगा, उसके बाद क्या होगा, इस्लाम को होगा। इस्लाम को बदनाम करेंगे कि देखो देखो मुसलमान ये ऐसे ही हैं, और काफिर और मुशरिक तो यही चाहती हैं। जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, आजकल तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है, अक्ल इस्तेमाल करने की जरूरत है। नौजवानों, आपके खून में गर्मी है, भड़कने की जरूरत नहीं है,
آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع عقل سے کیجیے. دیکھیے کافر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا. ایسے وقت میں میرے دوستو ہمارے اوپر یہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں. جی ہاں، یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. کب تک ہم کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے اور سوتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ مسلمان صرف پیدا ہوا ہے کھانے کے لیے؟ یہی ہے، ہر مسلمان یہی کہتا ہے. اے مسلمان بولے تو بریانی کھانا اور بس کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے. نہیں، مسلمان کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. مسلمان سونے کے لیے بھی پیدا نہیں ہوا ہے. مسلمان تو اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. مسلمان اس لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت و بندگی کرے. اسلام کو اپنانے کے لیے ہم اور آپ پیدا ہوئے. اور یاد رکھ لینا میرے دوستو، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا اور دوسروں تک بھی پہنچا دینا. ہم اسلام سے ہیں، ہم سے اسلام نہیں ہے. یہ معمولی بات مت سمجھو. اسلام کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں تو اسلام میں نہیں. اسلام ہے تو ہم ہیں اور اسلام نہیں تو ہم بھی نہیں. یاد رکھ لیجئے، اگر اسلام نہیں تو ہم بھی نہیں. اسلام کو اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو پھر یقین مانیے کہ ہم بھی کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے. لہذا ہم اپنی حالتوں کو بدلیں، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، ہم اپنے لین دین کی اصلاح کر لیں، ہم اپنی دنیا کی اصلاح کر لیں، ہم اپنے دین کی اصلاح کر لیں، ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کر لیں، ہم اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں. ہر چیز کی ہم اصلاح کر لیں. اگر اصلاح کر لیں تو اللہ رب العالمین خود ہماری حالتوں کو بدل دے گا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں. اگر ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، اپنی نماز کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنی عبادت کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے حال کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے لین دین کی اصلاح نہیں کریں گے، تو یقین مانیے کہ یہ دنیا کی یہ حالات نہیں بدلیں گے. یہ اللہ نے 1450 سال پہلے بول دیا ہے. لہذا اصلاح کیجئے. کیا اصلاح کریں گے؟ اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے. ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ ارے مولانا بولے، اچھا تو بولے تو ہمارے لیے تھوڑی بولے، وہ کس کے لیے بولے. یہ ہمارا نظریہ ہے. ارے اللہ نے جمعہ ہی رکھا کہ ہم اپنی اصلاح کریں. میں کسی کے لیے نہیں بولتا ہوں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بولتا ہوں. یاد رکھ لیں، ہم اپنی اصلاح کریں. ہماری آپ کی یہی تو گندی سوچ ہے. وہ ہمارے لیے تھوڑی تھا، وہ کہاں کی وہ لوگوں کے لیے نہیں، کہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. میں یہ کہا کہ لوگوں کے لیے محنت نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے لیے ہے یہ پیغام. اگر اتنے سارے لوگ اصلاح کر لیں تو بس کافی ہے. تو میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع اگر کر سکتے ہیں اور اگر اسلام کو دنیا کے اندر قائم رکھ سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ کام کریں کہ دین پر مضبوطی سے جم جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں. چلیے آخری میں آپ کو ایک بات، پتے کی بات بتا دیتا ہوں کہ اب ہم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب گستاخیاں ہوتی ہے تو تھوڑا سا اپنے دل کے اندر ملال محسوس کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے تو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ہونی بھی چاہیے، فطرت ہے. لیکن آج میں آپ کو ایک پتے کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں، جتنے بھی سارے لوگ ہیں سب سن لیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ دنیا کے سارے لوگ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں جتنی بھی گستاخیاں کر لیں، خاکے بنا لے، کارٹون بنا لے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں برے القاب لکھے، لیکن یاد رکھ لیجئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کا کیا نام رکھا ہے؟ اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا ہے. اللہ نے آپ کا کیا نام رکھا ہے؟ محمد کا معنی جانتے ہیں؟ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. آئیے میں آپ کو اصل معنی بتلاتا ہوں. محمد کا معنی ہوتا ہے ایسا انسان جس کی تعریف اس دنیا میں سب سے زیادہ کی جائے. ایسا انسان جس کی تعریف اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کی جائے. اب ذرا سوچئے کہ جو ملعون میکرون تھا یا جتنے بھی ملعون دنیا کے اندر آئے، اگر وہ انسان یہ کہتا ہے کہ محمد ایسے تھے
محمد کا یہ کارٹون ہے، ایک کارٹون بنایا اور اس پر محمد لکھ دیا، تو سب سے پہلے اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ خود ہے جس نے یہ کارٹون بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زبان سے محمد کہہ دیا، اپنی زبان سے محمد کہہ دیا۔ مطلب یہ کہ اس نے خود یہ اقرار کر لیا کہ دیکھو یہ انسان تو ایسے ہیں جس کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں جو مکہ کے جو کافر تھے، جو ابو جہل تھا، جو ابو لہب تھا، جو ام جمیل تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد نہیں لیتے تھے، زبان پر محمد نہیں لیتے تھے۔ وہ جانتے تھے عربی، اگر میں محمد کہوں گا تو لوگ کہیں گے کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے کہ محمد بھی کہہ رہا ہے اور گالیاں بھی بک رہا ہے۔ محمد نہیں کہتے تھے، جانتے کیا کہتے تھے؟ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہتے تھے۔ اللہ اکبر، مزمم۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کتاب المناقب کی یہ روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا، اب ظاہر سی بات ہے مکہ کے کافی لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تو صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی، تو اسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ کہا کہ میرے صحابہ کرام، کیا تم لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا ہے؟ کیا تم لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے مجھ سے قریش کی برائیوں کو، قریش کی گالیوں کو دور کر دیا ہے؟ جی ہاں، اللہ نے دور کر دیا ہے۔ کہا کیسے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قریش کے لوگ، یہ مکہ کے لوگ مزمم کو گالی دیتے ہیں۔ جی ہاں، مزمم کو گالی دیتے ہیں، مزمم کو لعنت کرتے ہیں، مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وَأَنَا مُحَمَّدٌ، اور میں تو محمد ہوں۔ مزمم تو میرا نام نہیں ہے، میرا نام تو محمد ہے۔ محمد کا مطلب ہی یہی کہ ایسا انسان جس کی پوری دنیا کے اندر تعریف کی جائے، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ بھلا بتلائیے 24 گھنٹے کے اندر کون سا ایسا لمحہ ہے، کون سا ایسا سیکنڈ ہے جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو؟ اور اس کے اندر زمین والے بھی شامل ہیں، اوپر والے بھی شامل ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف صرف ہم ہی نہیں کرتے، اوپر والے جو مخلوق ہیں، نورانی مخلوق، فرشتے، وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی آپ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ تو دنیا کا جتنا بھی گستاخ ہے وہ سب جھوٹا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کچھ ایسا رکھا ہے کہ دنیا کا ہر گستاخ جھوٹا ہے۔